بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پاکستان میں الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں اور وہ ان کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جہاں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو کسی صورت یہ لوگ نہیں آنے دیں گے اور جناب ان کے پاس بڑی طاقت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے اللہ کا ایک اپنا جو ہے نظام ہے، اور اگر اللہ نے چاہا اور عوام کی سپورٹ اسے حاصل رہی تو وہ ضرور آئے گا۔ بہرحال جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک فکسڈ الیکشن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن سے پہلے جس طرح کی ریگنگ ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسی ریگنگ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یعنی جس طریقے سے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، پارٹی کو توڑا گیا، بڑے بڑے لیڈرز کو جناب اغوا کیا گیا، ان سے پریس کانفرنسیں کروائی گئیں، ان کو سیاست سے دستبردار کیا گیا اور بہت کچھ ہوا۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ دو اسمبلیاں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے توڑیں، کے پی اور پنجاب کی، اور پھر کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی اور الیکشن کمیشن نے 90 دن کے اندر انتخابات نہیں کروائے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود۔ اسی طریقے سے جو مرکز میں انتخابات ہو رہے ہیں وہ بھی 90 دن کے اندر نہیں ہو رہے ہیں، وہاں بھی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو گرایا جائے اور انتخابات اس وقت کروائے جائیں کہ وہ الیکشن نہ جیت سکے، لیکن وہ سارے پلانز ان کے فیل ہو چکے ہیں، بلکہ انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا ہے اس کی پاپولیرٹی گرنے کے بجائے اور جو ہے اوپر گئی ہے۔ اچھا، یہ تو سب کو پتہ ہے اور سب کو نظر بھی آ رہا ہے، اور بڑے جو ہے انٹلیکچوئلز یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ جناب لندن میں ایک پلان بنا تھا اور اس پلان کے مطابق پی ٹی آئی کو کرش کرنا تھا اور نواز شریف کو اقتدار تک پہنچانا تھا۔ تو اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کو لایا گیا اور جناب اس کو جس طرح کا پروٹوکول دیا گیا وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ یعنی وہ تو عدالت کو مطلوب تھے اور وہ 4-5 ہفتوں کے لیے 6 ہفتوں کے لیے گئے تھے، اور وہ تقریباً 4 سال کے بعد واپس آئے، اور جناب ان کو ہر قسم کا ریلیف ملا کورٹ سے، اور جناب خاص کر قاضی صاحب کی عدالت سے جو ہے ان کو تاحیات نااہلی ختم کر کے ان کو الیکشن کے لیے اہل کر دیا گیا۔ یعنی پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ان کو پرائم منسٹر کی کرسی پر بٹھایا جائے، اگر وہ نہ بھی چاہیں تو نظام جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ان کو بٹھایا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جناب استحکام پاکستان پارٹی کا قیام، پھر وہ پرویز خٹک نے اپنی جناب ایک جماعت بنا لی، پھر جناب ایم کیو ایم کو دیکھیں، یہ سارے لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا الیکشن میں یعنی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا پی ٹی آئی کو نہ آنے دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یعنی پی ٹی آئی کے خلاف ہر قسم کا جو ظلم ہے، ہر قسم کا جو جبر ہے وہ جاری ہے۔ ان کو کوئی جو ہے گیدرنگ نہیں کرنے دیتے، الیکشن کا ماحول ہے، لیکن وہ اب کراچی میں جب انہوں نے وہاں پہ کوئی جلسہ کیا اس میں بھی ان کے بندوں کو پکڑا گیا، مارا گیا۔ اسی طریقے سے کہیں بھی چلے جائیں آپ، جہاں بھی یعنی وہ کوئی پولیٹیکل گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں تو نہ ان کو یعنی سندھ گورنمنٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے، نہ پنجاب گورنمنٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے، اور نہ ہی جناب فیڈرل گورنمنٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات یہ کہ باقی پارٹیوں کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اس وقت جو ہے عوام میں اس قدر شعور آ چکا ہے کہ عوام اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ہم جو ہیں اگر نہیں نکلیں گے تو پھر ساری عمر کی غلامی ہے۔ یعنی عوام نے ذہن بنا لیا ہے کہ بیسیکلی ہمارا جو تنزلی کا جو راز ہے وہ اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ اصل میں ہمارے جو حکمران ہیں وہ ویسٹ کے آگے بکے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے تو اثاثے بنا لیتے ہیں اور بیرون ملک بینکوں میں بھی رکھتے ہیں، پراپرٹیاں بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ان کو ویسٹ پروٹیکشن دیتا ہے۔ لیکن عوام جو ہے وہ کیوں پیچھے جا رہی ہے؟ کیونکہ سارے ملک کا پیسہ تو یہ لوٹ کے لے جاتے ہیں، تو وہ تو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ویسٹ کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اب ایک ایسا رہنما آیا ہے کہ وہ اپنے عوام
کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے، اور انہوں نے اس لیڈر نے جو ہے ان کے جو کھابے ہیں وہ بند کرنے ہیں. یعنی آپ یہ جتنے بھی کھابے لگے ہوئے ہیں، جو چاہے سیاستدان ہیں، چاہے جو ہے بیوروکریسی ہے، چاہے جرنیل ہیں، چاہے جتنے بڑے بڑے افسر ہیں جو کہ پچھلے 75 سال سے جو ہے اس ملک کو نوچ کے کھا رہے ہیں، اب ان کے کھابے بند ہونے ہیں اور ان کی طاقت میں کمی آنی ہے، کیونکہ یہ طاقت آئینی نہیں ہے. بہت سارے لوگ جس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں وہ آئین نے ان کو نہیں دی ہے، وہ جو ہے اس طاقت کو اب ختم ہونا ہے اور یہ طاقت عوام کے پاس جانی ہے. تو اب جو ہے وہ سارا نظام کھڑا ہو گیا ہے، وہ عوام کو طاقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، پھر آخری آپ دیکھیں کہ جناب ہمارے جو قاضی صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب جو ہیں، انہوں نے جو الیکشن سمبل چھینا ہے پی ٹی آئی سے، یعنی پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا. آج میرا خیال ہے کوئی لاہور بار کونسل کی ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ غیر آئینی ہے، اور اس سے واضح ہو گیا ہے کہ قاضی صاحب کے دل میں جو گرج ہے وہ کس قدر زیادہ ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے ایک میسیج بھی قاضی صاحب کے لیے بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک سورت کا حوالہ دیا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے نا وہ سورت کی پتہ نہیں کون سی آیات نمبر ہے وہ پڑھ لیں، کہ جس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دشمن بھی تمہارے سامنے آ جائے تو اس کو بھی تم نے انصاف دینا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ انصاف دینے میں نہ صرف ناکام ہوئے ہیں بلکہ وہ دینا چاہتے ہی نہیں تھے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ تمام طاقتیں جو ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں اور ایک فکسڈ الیکشن کروانے جا رہی ہیں. اب یعنی یہ الیکشن سمبل نہ دینا، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ مختلف کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آزاد کھڑے ہو جائیں گے، پارٹی کی سپورٹ ہوگی لیکن آزاد کھڑے ہو جائیں گے، اور جب آزاد کھڑے ہوں گے تو الیکشن اگر جیت جاتے ہیں تو وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، یعنی وہ ان کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ہے، ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، اور یقیناً جو ہے وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ ان کو جو ہے وہ یعنی چمک بھی دکھائیں گے، پیسہ بھی آفر کریں گے، وزارتیں بھی آفر کریں گے، اور اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اغوا بھی وہ ہوں گے، پھر ان سے پریس کانفرنسیں بھی کروائی جائیں گی، اور اس طریقے سے جو ہے نا پارٹی کو بالکل جو ہے توڑ دیا جائے گا، اور جس پارٹی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں وہ اس کو آسانی سے لے آئیں گے. مطلب ان کا پلان تو یہی نظر آ رہا ہے. اب اللہ کو کیا منظور ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے، اور اللہ کا پلان ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو اب یہ تو دنیاوی خداؤں نے جو پلان بنائے ہیں اور یہ طے کر لیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو کسی صورت بھی جو ہے پاور میں آنے نہیں دینا، کیونکہ جب وہ آئے گا پاور میں تو ہم سے ہماری طاقت چھین لے گا اور اس نظام کو وہ تبدیل کر دے گا، کیونکہ یہ تو ویسٹ کے انٹرسٹ کے لیے 75 سالوں سے جو ہے کام کر رہے ہیں، انہوں نے تو قائد اعظم کو بھی نہیں بخشا تھا. تو اب جو ہے عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ عوام جو ہے اپنے حقوق واپس لینا چاہتی ہے، اور انہوں نے جو بیسیکلی تحریک انصاف کی تذلیل کر رہے ہیں وہ عوام کی تذلیل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کو جناب کسی کو جوتے کا انتخابی نشان دے رہے ہیں، کسی کو مرچ کا انتخابی نشان دے رہے ہیں، کسی کو بیگن کا انتخابی نشان دے رہے ہیں، کسی کو چارپائی کا انتخابی نشان دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو آپ کی اوقات دکھا رہے ہیں، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے وہ مڈل کلاس کی پارٹی ہے، وہ عوام کی پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے. تو انہوں نے عوام کو اوقات دکھائی ہے کہ تم لوگوں کی اوقات یہ ہے. تو اس لیے جو ہے اب عوام پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کو ان کی اوقات دکھائے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کامیاب تحریکیں چلی ہیں، جتنی بھی انقلاب آئے ہیں، وہ ہمیشہ عوامی طاقت سے آئے ہیں. تو اب عوامی طاقت نے جو ہے اپنا جو ہے حصے کا کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ان کو ان کی اوقات دکھانی ہے. آپ نے چاہے اس کی پارٹی کا جو بھی انتخابی نشان ہو، جو بھی میدان میں ہو، چاہے وہ بندہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، چاہے اس کا نشان جو ہے وہ مرچ ہے یا بینگن ہے یا چارپائی ہے یا کوئی بھی ہے، آپ نے اسی کو جتوانا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے مزید 75 سال غلامی کے لیے تیار رہے ہیں.
اپنی اولاد کو جو ہے وہ تیار کر لیں کہ وہ پھر ان کے بچوں کی غلامی کرے گا. آج آپ ان کی غلامی کر رہے ہیں، پھر ان کے بچوں کی، ان کے پوتوں کی، ان کے نواسوں کی آپ لوگ غلامی کریں گے. اور الیکشن کے دن جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو کچھ لوگوں کی قربانیوں کو آپ نہ بھلائیے گا. ارشد شریف کا خون اس میں شامل ہے، اس کی قربانی کو آپ نے بھلانا نہیں ہے. وہ کیا کہتا تھا، اس کی باتیں آپ نے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ذل شاہ جو ایک اسپیشل جو ہے انسان تھا، یعنی وہ جو ہے بہت ہی مطلب سیدھا سادہ قسم کا انسان تھا، اور اس کو جس طریقے سے بے دردی سے مارا گیا وہ آپ نے نہیں بھولنا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و تشدد ہوا، جس میں اعظم سواتی صاحب ہیں، شہباز گل ہیں، عمر چیمہ ہیں، خواتین ہیں، یاسمین راشد ہیں، اور بہت ساری اور خواتین جو جیلوں میں بند ہیں. تو ان کی قربانیاں آپ نے یاد رکھنی ہیں، ان کی قربانیاں آپ نے یاد رکھنی ہیں. جس طریقے سے عمران خان صاحب کی 9 مئی کو تذلیل ہوئی تھی، اور جس طرح سے وکیلوں کو مارا گیا تھا، عمران خان صاحب کو زمین پہ جو ہے وہ اس پہ تشدد کیا گیا تھا، وہ باتیں آپ نے بھولنی نہیں ہیں. اگر آپ غیرت مند ہیں، اگر آپ غیرت مند ہیں تو اس چیز کا آپ نے بدلہ لینا ہے. اور اگر آپ جو ہے مطلب ہے کہ غیرت کی کمی ہے آپ کے اندر، یا اگر آپ جو ہے اپنے اندر غیرت نہیں لا سکتے ہیں، اور آپ نے جو ہے اس غلامی کو تسلیم کر لیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو پھر اللہ ہی آپ کا حافظ ہے. بہرحال اس کا جواب آپ نے دینا ہے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور جو ہے الیکشن والے دن جو ہے صرف حقدار کو جو ہے آپ نے ووٹ دینا ہے. اللہ حافظ.